ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین مجلس، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج یہاں 11ویں کے موقع پر میرا پہلا خطاب ہے، تو میں نے جو ذہن میں ایک پلان بنایا ہے کہ آج بھی اور آئندہ بھی جب کبھی موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، تو ایک سلسلہ دروس کا تصوف کے حوالے سے میں شروع کروں۔ آپ کے علم میں ہے اور آپ لوگوں نے کئی مرتبہ حضور شیخ الاسلام کو ایک حدیث جس کا نام ہے حدیث جبرائیل بیان کرتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام، اور یہ حدیث غالباً مسلم شریف میں ہے یا بخاری میں ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا جس نے بالکل سفید لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کے لباس پر اور جسم پر سفر کے آثار نہیں تھے۔ آج کل کا تو دور نہیں تھا نا، آج کل تو آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، نہ گرد ہوتی ہے نہ کوئی اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے، صاف ستھرے آپ گھر سے نکلتے ہیں اور سفر کا اینڈ ہوتا ہے، تب بھی آپ کے جسم پر یا ہمارے جسم پر سفر کے آثار نہیں دکھائی دیتے۔ وہ زمانہ تو پیدل سفر ہوتا تھا، سواریاں ہوتی تھی، اس پہ سفر کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم صحابہ حیران تھے کہ یہ شخص مدینے کا بھی نہیں اور پھر اس کے جسم پر سفر کے آثار بھی نہیں، تو یہ آیا کہاں سے؟ یہ حیرت کی چیز تھی، باعث تھی ہمارے لیے۔ تو آ کے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، اور اس طرح بیٹھ گیا جیسے ہم اتحیات پڑھتے ہیں قعدہ میں، تو اس طرح وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا تو اس نے ایک سوال کیا حضور علیہ السلام سے، اور وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے، چونکہ وقت مختصر ہے میں اس کو مختصر کرتا ہوں، ترجمہ بتاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر، کتابوں پر، جو قدر ہے، جو تقدیر ہے اس پر، قیامت کے دن پر، یعنی یہ جو ایمان کے آرٹیکل ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا۔ اب جب حضور علیہ السلام نے جواب دے دیا تو وہ شخص عرض کرتا ہے صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم اس بات پر بھی حیران ہوئے کہ سوال بھی کیا تو سوال تو وہ شخص کرتا ہے کہ جو لا علم ہے، اور صدقتا تو وہ شخص کہتا ہے جس کو پہلے سے پتا ہو۔ اس چیز پر بھی ہمیں حیرت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ مل اسلام، کہ اسلام کیا چیز ہے؟ اس پر حضور علیہ السلام نے، جو ہم 5 ارکان کہتے ہیں نا، 5 ارکان اسلام کے کیا ہیں؟ 5 ارکان ہیں۔ اس میں کلمہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کی شہادت دینا، حضور علیہ السلام کی رسالت کی شہادت دینا، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ چیزیں حضور علیہ السلام نے اسلام کیا ہے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا۔ جب جواب دیا تو انہوں نے پھر یہی عرض کیا کہ صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ تیسرا جو سوال ہے جس کا تعلق ہمارے موضوع کے ساتھ ہے، تصوف، جو میرا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو
تکمیل تک پہنچائے تصوف کے حوالے سے، کہ اس پر میں اپنے دروس جب بھی مجھے موقع ملا یہاں پر اس کا آغاز کروں۔ آج اس کا آغاز انشاءاللہ کریں گے۔ تو تیسرا سوال یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ اس پر جو حضور علیہ السلام نے جواب دیا وہ بڑا قابل توجہ ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الاحسان، احسان یہ چیز ہے ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ تو اللہ کی ایسی عبادت کرے گویا جس وقت تو عبادت کر رہا ہے، گویا جس وقت تو نماز پڑھ رہا ہے، گویا جس وقت تو سجدہ کر رہا ہے، تو اس طرح عبادت کر جیسے خدا کو تو دیکھ رہا ہے، جیسے خدا کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو تیسری چیز ہے عبادت میں وہ کیفیت پیدا کرنا، عبادت میں وہ اخلاص پیدا کرنا، عبادت میں اپنے اوپر وہ حال طاری کر دینا کہ انسان گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تصوف ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تصوف ہے۔ آپ صوفیہ کرام کی کتابیں پڑھیں گے، صوفیہ کرام کے اقوال پڑھیں گے، صوفیہ کرام کی زندگی کے آپ حالات پڑھیں گے، تو جس چیز پر انہوں نے محنت کی وہ محنت اس چیز پر کی، اور یہ چیز بطور سبق ہمیں سکھائی کہ ہم اپنی عبادت میں اخلاص کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اپنی عبادات کو کیسے خالص بنا سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک انٹروڈکشن کے طور پہ، تعارف کے طور پہ آغاز میں حضور علیہ السلام کی جو حدیث ہے، اور اس حدیث کا نام ہے حدیث جبرائیل، اس کا میں نے ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دیا جو ہمارے اس موضوع کے ساتھ ریلیونٹ ہے۔ تو زیادہ میرا لمبا درس نہیں ہوگا، صرف آدھا گھنٹہ ہوگا، تاکہ آدھے گھنٹے میں جتنی کام کی چیز انسان سیکھے، اور پھر چونکہ یہ 11ویں شریف کی محفل ہے، زیادہ اس میں ہمارا زور ہوگا ذکر کے اوپر، کہ وہ جو ذکر ہے وہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو سفر ہے، اس سفر میں ہمیں مدد دے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہو جائیں؟ قریب ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب اور وصال مل جائے۔ اب جو آج یعنی ہم آغاز کر رہے ہیں تصوف کے حوالے سے، دو اہم چیزیں ہیں جو آج کے آغاز میں یہ جس پر میں فوکس کروں گا، دو اہم چیزیں ہیں۔ ایک ہے علم کی اہمیت، جو قاری صاحب نے اپنے خطاب میں ارشاد فرمایا، علم کی اہمیت پر دو احادیث انہوں نے بیان کی۔ تھوڑا سا حضور علیہ السلام کی کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس کا تعلق جو علم ہے اس کی فضیلت کے ساتھ ہے۔ جو دوسرا حصہ ہے مختصراً، جو تصوف ہے وہ کس چیز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، یا تصوف میں کون کون سی چیزیں ہیں کہ جس میں تصوف کا درس شامل ہوتا ہے، یا جس میں تصوف کی تعلیمات شامل ہوتی ہیں۔ دوسرے حصے میں مختصراً وہ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا کہ تصوف کی اہمیت کیا ہے اور تصوف کی اہمیت کیوں ہے۔ اب اس میں جو علم سے میں آغاز کر رہا ہوں، علم سے آغاز اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ تصوف کے حوالے سے کوئی بھی کتاب اٹھائیں، کوئی بھی کتاب اٹھائیں۔ اب آج جو میرے سامنے کتاب ہے یہاں پر، یہ کتاب ہے حضرت امام غزالی کی کتاب ہے، حضرت امام غزالی کی کتاب ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے احیاء علوم الدین۔ اس کتاب کا کیا نام ہے؟ احیاء علوم الدین۔ یہ تصوف کی کتاب ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، جو کتاب کا نام ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دین کا احیاء، اس کے حوالے سے جو علوم ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور یہ کتاب کس چیز سے ڈیل کرتی ہے؟ یہ تصوف سے ڈیل کرتی ہے۔ حضرت امام غزالی کی یہ کتاب کس سبجیکٹ سے متعلق ہے؟ تصوف سے۔ تو آپ تصوف کی یہ کتاب جو میرے سامنے ہے، اس کو اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے آغاز کتاب کا علم کے باب سے کیا ہے۔ آغاز کس چیز سے کیا ہے؟ علم کے باب سے کیا ہے۔ اچھا، آپ حضرت داتا صاحب کی کتاب اٹھائیں، کشف المحجوب۔ کون سی کتاب اٹھائیں؟ کشف المحجوب۔ اب کشف المحجوب کا کیا معنی ہے؟ محجوب اور حجاب۔ محجوب کس سے نکلا ہے؟ حجاب سے نکلا ہے۔ حجاب آپ لوگوں نے لفظ سنا ہوگا، جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، یا مرد کے لیے بھی حجاب ہے۔ حجاب صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، حجاب مردوں کے لیے بھی ہے، بس صرف حدود مختلف ہیں۔
حد کیا ہے؟ مختلف ہے. تو حجاب مرد کے لیے بھی ہے اور حجاب عورتوں کے لیے بھی ہے. حجاب کا لفظ تو سنا ہے. محجوب کا کیا معنی ہوگا؟ محجوب کا معنی وہ ہوگا کہ جو چیز حجاب کے پیچھے چھپ جائے. حجاب جس چیز کو چھپا دے. کشف کا معنی ہوتا ہے کھولنا. کشف کا معنی کیا ہے؟ کھولنا. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی جو کتاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کشف المحجوب کا معنی ہوگا کہ وہ چیز جو پردے میں چھپی ہوئی ہے اس کا کشف، اس کو ظاہر کرنا، اس کو واضح کرنا اور اس کو آپ کے سامنے عیاں کرنا. اور وہ محجوب کیا چیز ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو پردے میں چھپی ہوئی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کا دیدار، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، تو وہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کیسے پہنچیں گے؟ اللہ تعالیٰ پردوں میں چھپا ہوا ہے. وہ پردے کیا ہیں؟ وہ پردے جو ہیں، پردے انسان کی ذات کے اندر ہیں. وہ پردے کہاں ہیں؟ انسان کے نفس کے اندر ہیں. وہ حسد کا پردہ ہے، وہ تکبر کا پردہ ہے، وہ ریا کا پردہ ہے. انسان کسی سے نفرت کرتا ہے، ایک پردہ آ جاتا ہے. کس کے درمیان پردہ آ جاتا ہے؟ اس انسان اور اللہ کے درمیان پردہ آ جاتا ہے. انسان کسی دوسرے انسان سے حسد کرتا ہے تو پردہ کس کے درمیان آ جاتا ہے؟ انسان اور اللہ کے درمیان آ جاتا ہے. ہم ان چیزوں کو بالکل ایزی لیتے ہیں، ان چیزوں کی طرف غور نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں آ کے نماز ہم نے پڑھ لی، شاید یہ نماز، صرف نماز پڑھنا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں قربت ادا کر دے گا. نماز سے فارغ ہوتے ہی حسد بھی شروع کر دیتے ہیں. نماز سے فارغ ہوتے ہی ہم غیبت بھی شروع کر دیتے ہیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تکبر کس چیز پر کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں ہم تو بہت بڑے عابد ہیں، ہم تو مسجد میں آتے ہیں، ہم تو نماز ادا کرتے ہیں، فلاں شخص تو یہ بھی نہیں کرتا. اب وہ جو نماز ادا کی ہوتی ہے، جو محنت کی ہوتی ہے، جو ہی انسان کے ذہن میں شیطان یہ خیال ڈال دیتا ہے، وہ ساری محنت کیا ہو جاتی ہے؟ برباد ہو جاتی ہے. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، بات ہماری کس چیز سے چل رہی تھی؟ علم سے چل رہی تھی کہ ان کی کتاب کا اگر جب آپ مطالعہ کریں گے تو انہوں نے بھی آغاز کس چیز سے کیا ہے؟ علم کے باب سے کیا ہے. اور یہ بات اس لیے میں نے ضروری سمجھی کہ ہمارے ہاں خاص طور پر، عمومی طور پر جو مسلم معاشرہ ہے، پاکستانی معاشرہ ہے، اس میں عمومی طور پر اور خاص طور پر ڈنمارک میں، ہم نے تصوف کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ اگر ہم کچھ اوراد پڑھ لیں، کچھ وظائف پڑھ لیں، بے شک وہ تصوف کا ایک حصہ ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا. اس کی مثال اس طرح ہے، اب مثال کے ساتھ ایک بات سمجھاتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ زمین میں کاشت کرتے ہیں. زمین میں کیا کرتے ہیں؟ کاشت کرتے ہیں. اب جو ذکر ہے، جو اوراد ہے، اس کی مثال بارش کی طرح ہے. اس کی مثال کس چیز کی طرح ہے؟ بارش کی طرح ہے. اب زمین میں آپ بیج نہ بوئیں تو بارش برستی رہے تو کیا وہاں سے پودا نکلے گا؟ وہاں سے پودا نہیں نکل سکتا. جو ذکر ہے، اذکار ہیں، اوراد ہیں، اس کی مثال بارش کی طرح ہے. اب جب آپ کے دل میں وہ پودا ہی نہیں ہے، وہ بیج ہی نہیں ہے زمین میں، تو بارش برستی رہے، بارش برس کے چلی جاتی ہے، انسان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو اس کی مثال ہے، اس کی مثال کس طرح ہے؟ ذکر اور اذکار کی اور اوراد کی اس کی مثال بطور بارش کی طرح ہے. اب جو ہے بات کہ یہاں پر تصور یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ذکر اور اذکار کر لیں گے، بعد میں آپ جو شخص یا جو لوگ اس ذکر اور اذکار ہی کا تصوف سمجھتے ہیں، والد کے حقوق وہ نہیں جانتے کہ والد کا کیا حق ہے. بڑا ہے تو اس کا کیا حق ہے، چھوٹا ہے تو اس کا کیا حق ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہم میں سے کسی بڑے کا احترام نہ کرے، جو ہم میں سے کسی بڑے کا کیا نہ کرے؟ احترام نہ کرے. حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بڑا ہے اگر اس کے پاس پیسے ہوں گے تو احترام کرے. نہیں، مطلق فرمایا کہ جو بڑا ہے، جو عمر میں آپ سے ایک دن بھی بڑا ہے، وہ آپ کا بڑا ہے. جو ہمارے بڑے کا احترام نہ کرے، ایک بات. پھر جو بڑے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کا پھر رویہ بچوں کے ساتھ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ اخلاق بھی ٹھیک نہیں ہوتا. یعنی دونوں طرف سے حالات کیا ہیں؟ تنزل کا شکار. جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت نہیں کرتے، جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کا ادب نہیں کرتے. تو حضور نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. دیکھیں کتنی اہم بات ہے حدیث میں. اور ہم نے اپنے طور پہ بہت ساری اور چیزوں کو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ شاید اگر ہم یہ کریں اور یہ نہ کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ جو چیز ہے، جو تصوف ہے، یہ اصل میں یہ اس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو کیا بنائیں؟ بہتر بنائیں.
اور تصوف کا آغاز میں نے بتایا کس چیز سے، ہر ایک کتاب میں کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ علم کے باب سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اگر میں آپ کو یہ بات نہ بتاتا، مجھے میرے استادوں نے یہ بات نہ بتائی ہوتی، میرے علم میں نہ آئی ہوتی، تو میرے چیز میں یہ علم نہ ہوتا، میرے علم میں یہ چیز نہ ہوتی، تو جب علم نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہوگا۔ انگریزی میں کہتے ہیں the more you know the more you do، جتنا آپ زیادہ جانتے ہیں اتنا ہی آپ عمل کریں گے۔ تو عمل کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ علم کے ساتھ ہے، نالج کے ساتھ ہے۔ اب ایک حدیث آپ کے سامنے علم کے باب میں حضور علیہ السلام کی، جو حضرت امام غزالی کی کتاب ہے، تاکہ اس کتاب کی صحبت بھی ہمیں مل جائے۔ یہ جو بزرگوں کی کتابیں ہوتی ہیں، اب آج کل کے دور میں ہمیں ان بزرگوں کی جسمانی صحبت تو میسر نہیں ہے، جسمانی صحبت تو ہمیں میسر نہیں ہے، ان کی صحبت ہمیں اگر میسر آ سکتی ہے، ان کا فیض اگر ہمیں مل سکتا ہے تو وہ ان کی کتابوں کی شکل میں ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان کا فیض آپ کو مل جائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا، جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا، وہ میری کتاب کا مطالعہ کیا کریں۔ آپ تجربے کی بات ہے، آپ ان کی کتاب کا مطالعہ روزانہ رات کو کیا کریں، آپ خود محسوس کریں گے، اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے، اپنی ذات کے اندر تبدیلی محسوس کریں گے، دل کے اندر آپ تبدیلی محسوس کریں گے۔ تو یہ جو بزرگوں کی کتابیں ہوتی ہیں، ان کتابوں کے ساتھ وابستہ ہے کیا چیز؟ فیض وابستہ ہے، کہ ان کتابوں کا مطالعہ انسان کو ان بزرگوں کی صحبت میں پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر جو شخص جتنے اخلاص کے ساتھ ان کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، ان کو پھر حقیقتاً بھی ان بزرگوں کی صحبت مل جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو حدیث ہے، حدیث میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الایمان عریان۔ غور کے ساتھ ان الفاظ کو سنیں، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الایمان عریان، ایمان کیا ہے؟ بے لباس ہے۔ ایمان کیا ہے؟ بے لباس ہے۔ گویا حضور علیہ السلام نے ایمان کو تشبیہ دی کس چیز کے ساتھ؟ انسانی جسم کے ساتھ۔ اب ایک انسانی جو جسم ہے، جسم کو لباس کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ لباس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم الگ چیز ہے، لباس کیا ہے؟ الگ چیز ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الایمان عریان، ایمان کیا ہے؟ بے لباس ہے۔ اب وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى، جو ایمان ہے اس کا لباس کیا چیز ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو قبول کر لیا، ایمان ہم لے آئے، ایمان ہمیں میسر آ گیا، ایمان کا جسم ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، لیکن اب اس جسم کے لیے لباس کی بھی تو ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ وہ لباس کیا ہے؟ اس کا لباس تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ مختصر بس بتا دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں حدیث کی طرف، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا چیز ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال دی۔ مثال یہ دی کہ جب آپ راستے میں جاتے ہیں، جنگل میں جاتے ہیں، کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ جھاڑیاں ہوتی ہیں، جہاں پہ کانٹے ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کانٹے لگے ہوتے ہیں، آپ ان کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ جی ہاں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ان کانٹوں سے اپنے آپ کو، اپنے لباس کو بچا بچا کے جاتا ہوں۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقویٰ اسی پروسیس کا نام ہے، کہ آپ جب سفر کرتے ہیں، آپ راستے میں جب چلتے ہیں تو آپ کے سامنے کیا آتے ہیں؟ کانٹے آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ کانٹوں سے مراد یعنی گناہ آپ کے راستے میں آتے ہیں، شہوتیں انسان کے راستے میں آتی ہیں، طرح طرح کی دنیا کی لذتیں جو انسان دیکھتا ہے اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ انسان ان کو دیکھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کانٹے ہیں۔ اب تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ انسان ان سے اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتا رہے، اپنے دامن کو بچا بچا کے چلتا رہے، اپنی نگاہوں کو ان نظاروں سے بچا بچا کے چلتا رہے۔ تقویٰ اس چیز کا نام ہے۔ یہ میں نے مختصر آپ کے سامنے تقویٰ کی تعریف پیش کر دی، ڈیفینیشن۔ اس کے بعد جب آپ نے لباس پہن لیا تقویٰ کا، اب لباس تو زینت بھی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ صرف لباس ہوتا ہے جس سے جسم چھپ جاتا ہے، ایک ایسا لباس ہوتا ہے کہ جس میں زینت اور خوبصورتی ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ایمان کا لباس جو تقویٰ ہے، اس میں زینت کہاں سے آئے گی؟ وَزِینَتُهُ الْحَیَاءُ، وَزِینَتُهُ الْحَیَاءُ، کہ اس لباس کی زینت کیا بنتی ہے؟ حیا بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ حیا۔ اب حیا کا لفظ تو ایک ہم عام اردو لٹریچر میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن شرعی معنی اس کا کیا ہے؟
شریعت نے کیا اس کا معنی کیا ہے، ڈیفینیشن کیا کی ہے۔ حیا کا مطلب یہ ہے، اور یہ مطلب علماء بیان کرتے ہیں کہ حیا کا یہ مطلب ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ تجھے چاہے کہ تو وہاں موجود ہو، وہاں سے تو غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے کہ تو وہاں پہ حاضر ہو، وہاں سے تو غیر حاضر ہو۔ یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ کی چاہت ہو وہ کام تو کرے، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو، منشا نہ ہو، وہ کام تو نہ کرے، اپنے آپ کو اس کام سے روک لے۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ اس چیز کا نام حیا ہے۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ حیا۔ تو یہ جو حیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس ایمان کا جو جسم ہے، اس کا جو لباس ہے، اس کی زینت حیا ہے۔ وَثَمَرَتُهُ الْعِلْمُ۔ اب یہ علم والی بات آ گئی کہ جو پھل ہے، ایمان کا جو پھل ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ علم ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اب علم صرف امام صاحب کا کام نہیں ہوتا، صرف میرا کام نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام نے جنرل ہر ایک مسلمان، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، سب پر اللہ تعالیٰ نے اور حضور علیہ السلام کی شریعت نے علم کا حاصل کرنا کیا قرار دیا؟ فرض قرار دیا کہ یہ فرض ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، اور وہ حدیث، بلکہ میں اس کو چھوڑ کے ایک حدیث مختصر کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انکم اصبحتم، بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو بڑے غور سے سنیں۔ ہمارا یہ جو محفل ہوتی ہے، میرا مقصد یعنی یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک چیز سمجھائی جائے، بجائے یہ کہ خطابت کی طرف چلا جائے کہ جس میں آپ خطاب کا مزہ تو لے لیں لیکن اس سے انسان کو علم حاصل نہ ہو تو وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ ریلیونٹ بھی اسی چیز کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام صحابہ سے گفتگو فرما رہے ہیں، گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انکم اصبحتم فی زمن، صحابہ سے بات ہو رہی ہے، اور صحابہ سے یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگ ایسے زمانے میں ہیں کثیر فقہاؤہ، کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ اس میں فقہا، فقیہ، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے کثیر بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے علم میں ہے، صحابہ میں سے ہر ایک صحابی کیا تھا؟ علم کا پہاڑ تھا، ہر ایک صحابی کو دین کی سمجھ تھی، اور جتنی سمجھ تھی ہم میں سے کسی کو اتنی سمجھ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جس زمانے میں تم اب رہ رہے ہو، چونکہ میری ہستی تمہارے درمیان موجود ہے، تو جب میری ہستی موجود ہوگی تو کوئی شخص جاہل رہ سکتا ہے، کوئی شخص دین سے نابلد رہ سکتا ہے، حضور کی بارگاہ میں ہے، حضور کی صحبت میں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ زمانہ ہے تمہارا کہ جس میں فقہا کیا ہیں؟ کثیر ہیں، قراءہ و خطباءہ قلیل، لیکن قرات کرنے والے، قرآن مجید کی قرات کرنے والے، اور خطبہ، خطیب جو واعظ وغیرہ ہیں، یہ قلیل ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ یعنی ہر ایک آدمی عالم ہے، ہر ایک آدمی کو پتہ ہے، تو خطیب جو نا، خطیب بہت کم لوگ ہیں، خطاب کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، واعظ کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اب جب ایسا زمانہ ہو کہ جس میں فقہا بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہیں، بلکہ آگے حدیث بھی ہے اور مزید سائلوہ کثیر موتوہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال کرنے والے بہت کم ہیں، سوال کرنے والے بہت کم ہیں، اور علم دینے والے بہت زیادہ ہیں۔ علم دینے والے کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسا دور ہو کہ جس دور میں علم زیادہ ہو، ایسا دور جس میں فقیہ زیادہ ہو، تو ایسے دور میں العمل فیہ خیر من العلم، ایسے دور میں علم کا حاصل کرنا اس کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنا علم پر عمل کرنے کی فضیلت ہے۔ اور یہ کون سا دور تھا؟ یہ حضور علیہ السلام کا دور تھا۔ تو حضور نے فرمایا چونکہ یہاں پہ ہر ایک شخص کے پاس علم ہے، ہر ایک شخص کے پاس تعلیم ہے، ہر ایک شخص کے پاس نالج ہے، ہر ایک شخص کے پاس سمجھ بوجھ ہے، تو لہٰذا ایسا دور جس میں علم کی فراوانی ہو، اور علم سے مراد دینی علم، اس کی فراوانی ہو، تو ایسے علم میں عمل کرنا اس کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ عمل سے مراد نماز پڑھنا، عبادت کرنا، ذکر اذکار کرنا، اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ اس کی زیادہ ہوگی۔ اس پر پھر آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، اور ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ، کہ اس میں فقیہ بہت کم رہ جائیں گے، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے بہت کم لوگ رہ جائیں گے۔ اکثر لوگ جو ہوں گے وہ ہماری طرح بس تقریر کرتے ہوں گے، ان کو دین کی سمجھ نہیں ہوگی۔
اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کثیر خطباؤہ، اور خطیب بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ خطیب کیا ہو جائیں گے؟ بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں، یہ صرف یعنی دینی حوالے سے نہیں بات کر رہا کہ آپ لوگ وہاں پہ اس کو فوراً منتبہ کر دیں، آپ ٹی وی کو کوئی چینل آپ نکال دیں، کوئی چینل آپ کھول دیں، آپ کو خطیب نظر آئیں گے، سیاستدان خطیب ہیں، اور 3 گھنٹے آپ ان کا پروگرام سنتے رہیں، 3 گھنٹے کے بعد آپ ایک قلم لے کر بیٹھ جائیں، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی اس گفتگو سے میں نے کیا سیکھا ہے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہوگا، آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا، آپ کا وقت سارا ضائع چلا جائے گا۔ 3 گھنٹے کے لمبے لمبے پروگرام ہیں، اینکر ہیں۔ تو یہ یہاں پر اس حدیث میں اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ خطیب یعنی جو تقریریں کرنے والے ہیں یہ بہت کثرت کے ساتھ ہوں گے، لیکن جو دین کی سمجھ بوجھ والے ہیں یہ بہت کم ہوں گے۔ جب ایسا دور آ جائے گا تو اس پر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایسا دور آ جائے گا، العلم فیہ خیر من العمل، ایسے دور میں علم کا حاصل کرنا اس کی فضیلت بڑھ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایسے دور میں علم کی فضیلت بڑھ جائے گی، کہ حصول کی اور علم حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ اب اس پر ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ 2 گروہ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 گروپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک گروپ جو ہے وہ ذکر اذکار میں مصروف ہے، وہ ذکر کر رہے ہیں، ذکر اذکار میں مصروف ہیں، اور ایک گروپ جو ہے لوگوں کا وہ علم اور تعلیم وغیرہ میں مصروف تھے۔ اب اس پر حضور علیہ السلام وہاں بھی تشریف رکھ سکتے تھے اور وہاں بھی رکھ سکتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے جا کر جو لوگ علم کی تعلیم کر رہے تھے، تدریس کر رہے تھے، علم حاصل کر رہے تھے، حضور علیہ السلام جا کر ان صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ اس سے ایک اشارہ دیا کہ جو علم ہے اس کی کیا ہے؟ اس کی فضیلت ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو علم ہے اس کی میں نے ایک فضیلت کے حوالے سے کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کر دی جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، تصوف کے حوالے سے، کہ جو تصوف ہے اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ علم سے ہوتا ہے۔ اب مختصراً یہ کہ جب آگے ہمارا یہ سلسلہ چلے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں جو موضوعات میرے ذہن میں اس کا مختصر آپ کے سامنے ایک تعارف پیش کر دوں گا، تاکہ آئندہ پھر جب کبھی میرا یہاں پہ ہو کوئی گفتگو ہو تو آپ کے علم میں ہو کہ یہ جو میرا موضوع چلے گا وہ کس نوعیت کا ہوگا اور کس قسم کا ہوگا۔ اس میں تصوف کے حوالے سے بطور خاص کہ جو تصوف ہے یہ تصوف ہے کیا چیز، مختصر جو تصوف کے حوالے سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اب اس کا شاید مثال جو آپ لوگ مثلا بڑی عمر کے جو بزرگ حضرات ہیں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو اس چیز کا سامنا نہ ہو، لیکن جو ینگسٹر خاص طور پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، حزب التحریر ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو فقہ کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو تصوف ہے یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو ہم نے سمجھنا ہے کہ تصوف واقعی بدعت ہے یا نہیں ہے، یا وہ لوگ خود ایک چیز کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر اس میں ایک یہ بھی موضوع ہم لے لیں گے کہ جو تصوف ہے جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، تو جو بدعت کا کانسیپٹ ہے یہ بدعت کا کانسیپٹ اصل میں ہے کیا، بدعت کی قسمیں کتنی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ہر ایک ایسا عمل جو نیا ہو بدعت، وہ کیا ہے؟ وہ گمراہی ہے، اور ہر ایک گمراہی کیا ہے؟ جہنم میں ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حق حدیث ہے۔ تو کیا ان تمام امور کے اوپر بدعت کا اطلاق کرنا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو ایک ہم اس چیز کو لیں گے، اور اس کے بعد یعنی زیادہ علمی موضوعات کی طرف نہیں جائیں گے، ہم آغاز کریں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے تو جو طریقہ حضور غوث پاک نے بتایا کہ اللہ کی طرف جو سفر ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، وہ طریقہ کیا ہے، اور دل کی جو صفائی ہے، خاص طور پہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے حدیث پیش کی، جو پہلے شروع میں حدیث پیش کی کہ جس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو احسان ہے وہ کیا چیز ہے کہ تو اس طرح عبادت کرے کہ جس طرح تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا اور اس طرح تصور کرنا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ عمل اور یہ کیفیت، اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ تو تصوف میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس پر جو صوفیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، جو زور دیتے ہیں کہ دل کی صفائی ہو، تو پھر یہ دل کی صفائی ہوتی کیسے ہے؟ دل میں کون کون سی بیماریاں ہیں جو انسان کے دل میں آ جاتی ہیں؟ ریا کی بیماری ہے۔ مختصر ایک واقعہ عرض کر کے تو ختم کرتا ہوں کہ بہت ساری ایسی دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں ہوتی ہیں
جن کا انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے طور پہ عبادت کر رہا ہوں، عمل کر رہا ہوں، درست کر رہا ہوں، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اب اس پر ایک مختصراً ایک واقعہ کہ اس کی کتنی اہمیت ہے تصوف کے پڑھنے کی، اور تصوف کی ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کیوں ضرورت ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں، وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا جو نفس ہے، جو میرا دل ہے، یہ کسی ایک بیماری میں مبتلا تھا۔ کسی ایک بیماری میں کیا تھا؟ بیماری سے مراد یعنی روحانی بیماری میں کیا تھا؟ میرا دل مبتلا تھا، اور 10 سال تک مبتلا رہا، اور مجھے اس بیماری کا علم نہیں ہوا۔ مجھے اس بیماری کا علم نہیں ہوا۔ آپ غور کریں، وہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال تک یہ سمجھتا رہا کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں بالکل درست کر رہا ہوں، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور 10 سال کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اپنا وہ جو نفس تھا، وہ جو نفس میں خرابی تھی، 10 سال بعد جا کر میرے اوپر منکشف ہو گئی۔ اور وہ خرابی کیا تھی؟ وہ ریاکاری کی تھی، ریاکاری کی خرابی۔ تو وہ کہتے ہیں 10 سال تک میں اس گمان میں رہا کہ میں تو دیکھے الحمدللہ پہلی صف میں جا کر نماز پڑھتا ہوں، 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرتا ہوں، عبادات کرتا ہوں، اللہ کا فضل ہے کہ میرے دل میں ریاکاری نہیں ہے۔ یعنی یہ نفس مجھے 10 سال تک کہتا رہا کہ تو ریاکاری میں مبتلا نہیں ہے۔ 10 سال بعد کہتے ہیں کہ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ جب میں مسجد میں آیا تو لیٹ آیا۔ جب لیٹ آیا تو آخری صف میں مجھے جگہ مل گئی۔ جب آخری صف میں جگہ ملی تو میں نے شرمندگی محسوس کی۔ کہتے ہیں جب میں نے شرمندگی محسوس کی تو میں نے کہا اوہ، یہ جو 10 سال تک میں پڑھتا رہا، یہ تو میں لوگوں کی خاطر پڑھتا رہا۔ اگر اللہ کی خاطر پڑھتا تو کیا پچھلی صف اور کیا اگلی صف؟ یہ جو آج میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میرا نفس ہے یہ کس چیز میں مبتلا رہا؟ ریاکاری میں مبتلا رہا، اور نفس نے مجھے 10 سال تک ریاکاری میں مبتلا کیے رکھا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ یعنی یہ اس طرح کی دقیق چھوٹی چھوٹی یعنی بیماریاں اس طرح کی ہیں کہ جس کا شاید ہم اگر خود اپنے طور پہ کرنا چاہیں تو ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا۔ وہ علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ وہ علم یا تو بزرگوں کی کتابوں سے حاصل ہوتا ہے یا صلحاء کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے، کہ انسان کسی کی صحبت میں جا کر بیٹھے، انسان کیا کرے؟ کسی کی صحبت میں جا کر بیٹھے، تو اس صحبت سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر انسان کے اوپر وہ جو بیماری ہے وہ منکشف کر دیتا ہے۔ اب اس پر کیا دلیل ہے کہ کسی کی صحبت سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر یہ خرابی ہے؟ اس پر ایک حدیث بیان کر کے تو ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ دوسرے مومن کا کیا ہوتا ہے؟ آئینہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ آئینہ ہوتا ہے۔ جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آئینہ آپ کو پوری آپ کی شکل بتا دیتا ہے، کہاں پہ آپ کے بال درست ہیں، کہاں پہ بال درست نہیں ہیں۔ آئینہ یہ دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا؟ آپ کے لباس میں کہاں پہ خرابی ہے، کہاں پہ خرابی نہیں ہے، سلوٹیں کہاں پہ ہیں، کہاں پہ نہیں ہیں، یہ چیز آپ کو آئینہ دکھاتی ہے۔ تو جو مومن آدمی ہوگا، مومن وہ دوسرے بھائی کا کیا ہوگا؟ آئینہ ہوگا۔ تو پھر جتنا زیادہ اسٹرانگ مومن ہوگا اس کا آئینہ اتنا ہی زیادہ شفاف ہوگا، اس کا آئینہ کیا ہوگا؟ اتنا ہی زیادہ شفاف ہوگا۔ کہ جو مومنین میں کامل الایمان ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ صلحاء ہوتے ہیں، کہ جب آپ ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں، ان کی محفل کا ایک عکس جب انسان پر پڑتا ہے تو اس عکس سے انسان کے اندر ایسا نور پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نور کی روشنی میں انسان اپنے نفس کی جو خرابیاں ہیں وہ ساری خرابیاں اس کو نظر آ جاتی ہیں۔ اور جب آپ کے سامنے نفس کی خرابی واضح ہو جائے تو پھر علاج کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آج کل بیماریوں کا علاج کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم بیماری کو بیماری تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ہم بیماری کو بیماری تسلیم ہی نہیں کرتے۔ بیمار شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں بیمار نہیں ہوں، تو جب وہ اس کا یہ ایٹیچیوڈ ہوگا کہ میں بیمار نہیں، صحت مند ہوں، تو پھر ڈاکٹر اس کا علاج کیا کرے گا؟ تو جو بیماری ہے اس کا جو علاج ہے اس کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ انسان اس بیماری کا شعور حاصل کرے، واقعی میں بیمار ہوں۔ جب یہ شعور حاصل ہو جاتا ہے پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا علاج، اس کی تدبیر کرتا ہے۔ تو یہ بھی اس کا تعلق بھی کس چیز کے ساتھ ہے؟ علم کے ساتھ ہے۔ کس چیز کے ساتھ ہے؟ علم کے ساتھ ہے۔ تو آج ہم نے اپنا جو درس ہے اس میں علم کی جو اہمیت ہے اس پر روشنی ڈالی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور تصوف میں جو مختلف چیزیں ان کا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے دلوں کو صاف کریں، اور ہمارے دلوں میں جو امراض ہیں ان امراض کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔